آج سے 12 سال پہلے 28 جولائی 2010 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا، ایکسپریس اخبار میں کالم موجود ہے۔ اس کالم کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ گیا۔ اس کالم کے آخر میں نے لکھا تھا کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے اور مارگلا کی پہاڑیوں سے ہم دھواں اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا شدید ترین سیلاب آئیں گے جس کے اندر یہاں پر بستیوں کی بستیاں بہہ جائیں گی، اور تیسرا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپس میں لڑائی ہوگی۔ صبح 7 بجے یہ کالم چھپا تھا اور 10 بجے ایئر بلو کا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا تھا، اور لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اسی رات کو نوشہرہ ڈوب گیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دریائے کابل جو چلا تھا تو نوشہرہ کے گھروں کے اوپر سے جو تھا وہ پانی اس کے اوپر سے گزرا تھا۔ اور تیسرا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کٹی پہاڑی کے فسادات شروع ہوتے تھے، لیکن اس وقت تو سیلاب ہے، اس کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہے۔ تو 12 سال کے بعد دوبارہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ دیکھیں کتنی مہلت لمبی تھی۔ 12 سال کے بعد 1.5 مہینہ پہلے میں نے اسی ماحول کے اندر کہا تھا کہ اللہ جو ہے لگتا ہے ناراض ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ 12 سال پہلے کا وہ واقعہ، وہ کالم آج بھی میرے سامنے ہے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا بہت سیلاب آ کے گزر گیا تھا، لیکن ہم نے روش نہیں بدلی، ہم نے کسی طور پر آگے نہیں بڑھے۔ یہی وجہ ہو گیا کہ آج آپ دیکھیں 3.70 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں۔ کہ کیا یہ واقعی عذاب ہے؟ اور ایک جو عموماً ہر دفعہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے تو غریبوں کی بستیاں گونج اٹھتی ہیں، ماڑے مسکین کو جاتے ہیں، جو لوگ عذاب برپا کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں سنیے عذاب آتا ہے۔ وہ جاتی عمرہ تو ویسے ہی ہے، بنی گالا تو ویسے ہی ہے، بلاول ہاؤس تو ویسے ہی ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہونے کی، یہ چیزیں اسباب اپنی جگہ، اس کائنات کے اندر اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اسباب پیدا کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ عذاب کا شکار وہ لوگ ہیں جو کہ بے گھر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم آزمائش اور کٹہرے میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ نہ میں کوئی ولی ہوں، نہ میں کوئی کشف والا ہوں، نہ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ ہے۔ مجھے کسی ایک صاحب تکوین نے، صاحب نظر نے کچھ چیز بتا دی، میں نے ڈاکیے کے طور پر پیغام آگے دے دیا۔ آج جس طرح کے حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، 1000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن چکے ہوئے ہیں، لاکھوں کے قریب مویشی جو ہیں وہ چلے گئے، مکانات چلے گئے، باقی ساری چیزیں چلی گئیں۔ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی ہال میں آج سے تقریباً 1.5-2 ماہ قبل میں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی رہیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا رؤیت الصالحہ، سچے خواب۔ فرمایا رؤیت الصالحہ کس کو آئیں؟ فرمایا جو سچے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے کو سچا خواب آ جائے، اور یہ سچے خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بہت ساری گفتگو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ کیا یہ واقعی عذاب ہے؟ اور ایک جو عموماً ہر دفعہ ہوتا ہے، عذاب آتا ہے تو غریبوں کی بستیاں گونج اٹھتی ہیں، ماڑے مسکین کو جاتے ہیں، جو لوگ عذاب برپا کرتے ہیں، جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں سنیے عذاب آتا ہے۔ تو آغاز میں نے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ عذاب کا تصور اللہ کا ہے، آپ کا میرا نہیں ہے۔ عذاب سپریم کورٹ کی رولنگ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے، اس عذاب سے جس کا شکار نہ صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ برپا کیا ہوگا، بلکہ ہر خاص وام کو عذاب کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ طے کریں کہ اللہ کے عذاب کی بیسیکلی چیز کیا، تاکہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور تاکہ ہم اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔
کیونکہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ڈیم نہ بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ واٹر شیڈ مینجمنٹ کی وجہ سے ہونے کی، یہ چیزیں اسباب اپنی جگہ، اس کائنات کے اندر اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اسباب پیدا کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن کالا پاک ڈیم نہ بنانے کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ ہمارے اندر دلوں میں جو محبت ختم کی، اللہ کہتا ہے کہ یلبسکم شیعا، میں تمہیں گروہ میں تقسیم کر دوں اور تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کی لڑائی کا مزہ چکھاؤں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ میرا کوئی خواب ہے، نہ میں ان اللہ کے نیک بندوں میں سے اس طرح کہوں کہ مجھے مشارتیں ہوتی ہیں، نہ میرے نظر میں سے، صرف ایک ڈاکیے کا کام کرتا ہوں، وہاں سے کچھ خبر مل جاتی ہے، آپ تک بتا دیتا ہوں۔ آج سے 12 سال پہلے 28 جولائی 2010 کو میں نے ایک کالم لکھا تھا، ایکسپریس اخبار میں کالم موجود ہے۔ اس کالم کا عنوان تھا ڈورا ٹوٹ گیا۔ اس کالم کے آخر میں نے لکھا تھا کہ اہل نظر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت سخت ناراض ہے اور مارگلا کی پہاڑیوں سے ہم دھواں اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا شدید ترین سیلاب آئیں گے جس کے اندر یہاں پر بستیوں کی بستیاں بہہ جائیں گی، اور تیسرا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر آپس میں لڑائی ہوگی۔ ان کا حل انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ اجتماعی استغفار کریں۔ صبح 7 بجے یہ کالم چھپا تھا اور 10 بجے ایئر بلو کا طیارہ جو ہے وہ ٹکرایا تھا، اور لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور اسی رات کو نوشہرہ ڈوب گیا تھا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دریا کابل جو چلا تھا تو نوشہرہ کے گھروں کے اوپر سے جو تھا وہ پانی اس کے اوپر سے گزرا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کب تک اور کہاں تک چلتا تھا، بہت بڑا سیلاب آیا تھا۔ لیکن اس وقت جو سیلاب ہے اس کی کیفیت کئی گنا زیادہ ہے۔ اور تیسرا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کٹی پہاڑی کے فسادات شروع ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے نام۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عذاب کیوں نازل کرتا ہے؟ کیا بستی تباہ کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ عذاب اکبر کہتے ہیں جو قیامت کے دن ہونا ہے، ہم عذاب اکبر سے پہلے چھوٹا عذاب آپ پہ نازل کریں گے۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس لوٹیں۔ تھپڑ ماریں گے بچے کو تاکہ واپس لوٹ آئیں۔ ایک بات طے ہے کہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں اس کے بارے میں ایک طے ہے کہ اگر تو آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو عذاب جو ہے وہ آزمائش میں بدل جاتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اکڑ وکڑ کے گئے کہ نہیں یہ دیکھو وہ جاتی عمرہ تو ویسے ہی ہے، بنی گالا تو ویسے ہی ہے، بلاول ہاؤس تو ویسے ہی ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اللہ رسی دراز کرتا ہے۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، جن کے لیے عذاب قیامت تک لے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی جو عذاب کے اندر مرتا ہے، میں کوئی اور بھی مرتا ہے، اس کے بارے میں فیصلہ یہاں نہیں ہوتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے۔ اگر ایک نیک آدمی اس عذاب میں مرے گا تو اس کی جنت اگر ہے تو جنت اس کو مل جائے گی، اگر بد آدمی مرے گا تو وہ شہید نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کے حساب وہاں جا کے پائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عذاب نازل کرتے وقت یہ سوچے کہ کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا۔ یہ میرا موبائل ہے، یہ اس کمرے میں پڑا ہوا، میں اس کمرے کو اٹھا کے اس والے کمرے میں رکھ دیتا ہوں، وہ میرا ہی کمرہ ہے، تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی؟ اللہ کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ اپنی ایک مخلوق کو اٹھاتا ہے دوسرے جہان میں لے جاتا ہے، اس کے سامنے پڑی ہوئی مخلوق۔ پریشانی تو مجھے ہے بھائی کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ آگے جا کے ہم نے ملنا ہے اللہ سے۔ اب کلیہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیہ بتایا ہے اس آیت کی تفسیر کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر خاص و عام پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا جب تک ان میں ایک عیب پیدا نہ ہو جائے، اور وہ عیب یہ ہے کہ وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں اور استطاعت رکھتے ہیں اور پھر اس کو نہ روکیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ 12 سال پہلے گفتگو کی تھی
दुआएं लोगों ने की, कुछ हुआ, किसी न किसी हद तक वो टल गया। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए, खुद सोचें कि जिन साहब ने मुझे बताया होगा, उन साहब को अल्लाह ताला ने किस हद तक खबर कर दी होगी कि मरगला की पहाड़ियों तक की निशानी बता दी होगी। उसके बावजूद भी अगर कोई शख्स जो है वो ना, इन्न फी ज़ालिका लिआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, अल्लाह ताला कहते हैं हम अकल वालों की निशानियां रखते हैं, तो ना हो तो फिर तो इसका मतलब यह है कि आप समझने वाले नहीं है। लेकिन हमारी रवश वैसे ही चलती रही। पाकिस्तान के साथ जुल्म ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हमने बुराई को बुराई समझना, अच्छाई को अच्छाई समझना छोड़ दिया। तो 12 साल के बाद दोबारा ऐसा हुआ है। अल्लाह देखें कितनी मोहलत लंबी दी है। 12 साल के बाद 1.5 महीना पहले मैंने इसी माहौल के अंदर कहा था कि अल्लाह जो है लगता है नाराज है और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। 12 साल पहले का वो वाकया, वो कॉलम आज भी मेरे सामने है। आज भी मैं देखता हूँ कि उस वक्त थोड़ा बहुत सैलाब आके गुजर गया था, लेकिन हमने रवश नहीं बदली, हमने किसी तौर पर आगे नहीं बढ़े। यही वजह हो गया कि आज आप देखें 3,70,00,000 लोग हैं वो बेघर हैं। अजाब का शिकार वो लोग हैं जो कि बेघर नहीं हुए, इसलिए कि हम आजमाइश और कटहरे में खड़े हो गए हैं कि क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हम उनकी तरफ रुजू करते हो। अल्लाह का गुस्सा किससे ठंडा करते हैं? अल्लाह रसूल फरमाते हैं अल्लाह का गुस्सा ठंडा करो बेशक खजूर देकर करो। तो अल्लाह का गुस्सा तो 2-3 तरीके से ठंडा होता है। एक तो एक इज्तिमाई सफ़ात का ठंडा होता है, लेकिन आप खुद सोचें कि कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक सब कुछ उड़ा, एक इंडिविजुअल बंदा खड़ा होगा, कोई खड़ा होकर कहा कि यार आप आए तो तरावी स्टेडियम में जमा हो जाओ इस्तगफार करना। हमें शर्म आती है। ना मैं कोई वली हूँ, ना मैं कोई कशफ वाला हूँ, ना मैं किसी किस्म का कोई दावा है। मुझे किसी एक साहिब तकवीन ने, साहिब नज़र ने कुछ चीज़ बता दी, मैंने डाकिए के तौर पर पैगाम आगे दे दिया। 1.5 महीने के बाद पैगाम सच साबित हो गया, वो झूठ भी हो सकता था। तो मैं क्या कहता हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी हैसियत को नहीं, कोई दावा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, दावा सिर्फ पैगम्बरों का होता है, दावा सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के खास बंदों का भी नहीं होता। ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते, उन्हें हुक्म होता है कि अपने आप को जाहिर ना करें। खुद भी इसलिए जाहिर नहीं करना चाहते कि अगर मैं किसी शख्स का बता दूं तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो कहते हैं हमारा तकब्बर में मार अंदर आ जाता है, तो हमारी सारी मंजिल खोटी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अज़ाब से जल्द निकाले, क्योंकि मेरी जहाँ तक लोगों ने मुझे बताया है कि ये अज़ाब यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसके बाद वो जो कुरान पाक की जो आयात में तीसरा अज़ाब आता है ना, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 3-3.5 करोड़ लोग जो हैं, ये जो बेघर हुए हैं, एक बहुत बड़ी कत्लो गारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि जलबसकुम शियन वजुज़ीका बाज़कुम बासबात, कि हम तुम्हें ग्रोह में तकसीम कर दें और एक दूसरे की ताकत का नशा चखाएं, और वो बहुत खौफनाक होगा। और अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम उस अज़ाब से पहले जो है आखिर के तौर पर